اگلے مصاحب ہیں جناب مالک اشتر صاحب. یہ آپ صحافی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. دوردرشن نیوز میں ادارتی ذمہ داریوں پر مامور ہیں. مسلمانوں کی وجوہات اور سوالات کے مصنف بھی ہیں. میں جناب مالک اشتر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع کی وضاحت کریں. جناب مالک اشتر صاحب. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے گفتگو کے لیے، وہ مختلف الخیال جو مدارس ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد کی جو صورتیں ہیں، اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے. بہت اچھی تقریریں ہو رہی ہیں اور وقت بھی ظاہر ہے کافی نکل گیا ہے، تو میں چند منٹ میں اپنی بات رکھوں گا کچھ پوائنٹس کی صورت میں. ایک تضاد ہے جو مجھے بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو یہ چیز فیل ہو. وہ یہ کہ مختلف مواقع پہ ہم نے ایک بات اکثر سنی ہوگی کہ ہم بار بار یہ تاکید کرتے ہیں کہ ہم پرامن بقائے باہم جو ہے اس کو ایک اصول کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور مختلف باتیں اس سے متعلق کہی جاتی ہیں کہ ہم سب جو خلقت ہے اس کو اللہ کا کنبہ مانتے ہیں، اور ہم لکم دینکم کو ایک اصول اور معیار سمجھتے ہیں، اور ہم دوسروں کے ساتھ برداشت نہیں، احترام کے قائل ہیں. یہ سب باتیں بجا ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جذبہ جو دوسرے کلمہ گو بھائی ہیں، جو ہمارے مکتب فکر سے، ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے بارے میں اپنانے میں ہم کنجوسی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ احترام اور رسپیکٹ کا جذبہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک اصول کے طور پر شامل کر رکھا ہے، تو پھر اس کا اظہار اپنے سے الگ مکتب فکر اور الگ مشرب اور الگ مسلک کے جو پیروکار ہیں، بہرحال ان کے ساتھ بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں کہ عوامی سطح پر جو مختلف مسالک ہیں یا مختلف مکتب فکر ہیں، ان کے ماننے والوں کے درمیان جس قسم کی خلیج ہے، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اصول کے طور پر اس کو ان کے ساتھ روا رکھنا پتہ نہیں کس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا. اچھا، اس رویے کا کوئی ہم جواز اور تعویل کر سکتے تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک مذہبی سینکشن دینے کی، ایک مذہبی جواز بخشنے کی کوشش ہوتی ہے، جب یہی جو انتشار کی بات ہے، علیحدگی کی بات ہے، دوسرے کو رد کرنے کی بات ہے، وہ ہم کسی ذاکر کو ممبر پہ دیکھتے ہیں، کسی خطیب کو دیکھتے ہیں، کسی مسجد کے امام کو خطبے میں دیکھتے ہیں، اور وہ اگر وہاں سے یہ بات کرے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے پھر عوام کو یہ معلوم ہوتا ہے اور عوام تک یہ میسج جاتا ہے کہ اس تفریق اور اس خلیج کو ایک مذہبی جواز، ایک دینی جواز حاصل ہے، اور اس کے بعد وہ جو اختلاف ہے اس کا ایک اس کو ایک مذہبی معتبریت دے دی جاتی ہے اس عمل کے ذریعے. میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں جو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے اس کا اطلاق سب پہ نہیں ہوتا، بہت لوگ ایسے ہیں جو اس دائرے میں نہیں آتے، لیکن ہمارے ہاں اکثر جگہوں پر جو رویہ اپنایا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کو جواز دیا جاتا ہے، بلکہ کئی بار جانے انجانے گفتگو میں اس کی جو بھی نیک نیتی بد نیتی اس پر اصرار کیا جاتا ہے، اپنے سراسر حق ہونے پہ، اپنے سراسر ٹھیک ہونے پہ، اور دوسرے کے سراسر گمراہ ہونے پہ. اور نہ صرف یہ کہ اس پہ اصرار کیا جاتا ہے، بلکہ اس چیز کو سے ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ہم دوسرے مکتب فکر، دوسرے مشرب، دوسرے مسلک کے بارے میں سمجھیں، پڑھیں، ان سے بات کریں، ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کریں، ان کا موقف ان سے سننے کی کوشش کریں. اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہ بات اگر صرف مقامی مسجد کے ائمہ تک رہ جائے، کسی معمولی محرم کی مجلس پڑھنے والے ذاکر تک رہ جائے، تو پھر بھی
اس پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن اگر جو اسٹیبلشڈ اور جو معتبر دینی ادارے ہیں وہ فتاوی کی شکل میں یہی باتیں کرنے لگیں تو پھر وہ خلیج ناقابل عبور بن جاتی ہے. اب اس کو اگر آپ کو یہ کوئی مسئلہ لگتا ہے، اول تو بات یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کو یہ کوئی مسئلہ ہی نہ لگتا ہو، بلکہ آپ مانتے ہو کہ جو سراسر گمراہ ہیں ہمارے سے علاوہ جو دوسرے مکاتب فکر یا مسلک یا مشرب کے لوگ ہیں، تو اگر آپ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں لگتا، ان کو ایکسکلوڈ کرنا اگر آپ کو کوئی ایشو نہیں لگتا ہے تو بہت اچھا، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کوئی مسئلہ ہے اور اس کا انسداد کرنا ہے، اس سے چھٹکارا پانا ہے، تو اس کا راستہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا راستہ آئے گا ہمارے مدارس سے، کیونکہ ہمارے مدارس میں وہ طلبہ تیار ہوتے ہیں جو بعد میں ذاکر بنیں گے، خطیب بنیں گے، مساجد کے ائمہ بنیں گے، مذہبی طور پہ قیادت کریں گے، واعظ و نصیحت کریں. مختلف ان کے پاس پلیٹ فارم ہوتے ہیں جس سے وہ جو عوام ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی باتیں سنی جاتی ہیں. تو ہمیں یہ شروعات کرنی ہوگی مسالک کے مدارس کے اندر کہ ہم وہاں سے اس اصلاح کی کوئی شروعات کریں. اس اصلاح کی شروعات کے لیے مدارس میں کچھ فکری اصلاحات کرنی ہوگی. اگر وہ فکری اصلاحات ہم کر دیتے ہیں تو شاید یہ جو ایک مسئلہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک سوچ ہے کہ میرا موقف، میری بات، میرا پکش، میرا سٹینڈ، میرا راستہ، اور یہاں راستہ جو ہے وہ مکتب فکر والا راستہ ہے، بطور دین نہیں. ہم اپنے مکتب فکر اور اس میں بھی جو اپنی اس مکتب فکر میں بھی مخصوص سوچ ہے اس پر اصرار کرتے ہیں. یہی سراسر حق ہے. اور اس کے علاوہ کہیں ہم اگر خیر کا، اچھائی کا یا حق کا امکان قبول نہیں کریں گے تو ہمارا کسی کے ساتھ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس امکان کو لے کر چلنا چاہیے، خاص طور پر چونکہ ہمارے مدارس دینی تعلیم کے ادارے اور تعلیمی اداروں میں، دانشگاہوں میں یہ ایک مزاج ہونا چاہیے. یہ طالب علمی کے مزاج کا تقاضا ہے، یہ علم دیانتداری کا تقاضا ہے کہ ہم حقائق کی جب تلاش کریں تو اپنے تعصبات سے بالاتر ہو کے، اپنے بنے بنائے جو ہمارے نظریات ہیں ان پر اڑنے کے بجائے حق کی تلاش میں نکلیں، ایک سچے متلاشی کے طور پہ، اور چیزوں کو دلیل کے پیمانے پر پرکھیں اور یہ اس امکان کو قبول کریں کہ ہمارے موقف میں بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے کے یہاں خیر بھی موجود ہو سکتا ہے. یہ جو دوسرے مکاتب فکر ہیں، جو دوسرے مسالک ہیں، جو دوسرے مشرب ہیں، ان کے جو ادارے ہیں، ان کے جو مدارس ہیں، ان کے جو علماء ہیں، یہ سب کے سب بھی دین پر غور و فکر کر رہے ہیں، دین کی تعبیر کا کام کر رہے ہیں، دین کی تفہیم کر رہے ہیں. تو اس میں ان کے یہاں ہمیں ایک تو ان کی نیک نیتی کو تسلیم کرنا ہوگا اور دوسرے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ نیک نیتی سے اگر کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے یہاں خیر کا امکان ہو. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہمیں اتنے چھوٹے لیول پہ چیزوں کو شروع کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کھلے ذہن کے ساتھ ایک طالب علم کو آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ صرف میرا مکتب فکر اور میرا مسلک سراسر حق ہے اور دوسرے سراسر گمراہی ہیں، تو یہ انکلوسیو جو نفسیات ہے اس کو یہ بات مار دیتی، اس سے نکلنا ہوگا. مجھے ایک تقریر یاد آ رہی ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. ڈاکٹر راشد شاہ صاحب کسی بزم میں خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے برج کورس شروع کیا اور وہاں بچے آئے مدارس کے فارغین، تو ایک جو مثلا اے مکتب فکر کے جو مدرسے کا فارغ تھا وہ بی مکتب فکر کے مدرسے کے فارغ کے پاس بیٹھنے سے بھی جھجکتا. تو اگر ہمارے درمیان اس قدر خلیج ہے اور ڈائلاگ اس قدر مر چکا ہے، اور یہ وہ بچے ہیں جو ایک عمر گزار کر آئے ہیں مدارس میں، اور اگر وہاں پر یہ صورتحال ہماری پیدا ہو گئی ہے
تو یہ بہت تشویشناک چیز ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ مدارس میں چونکہ میں بار بار مخل ہونے کے لیے معذرت چاہتے ہیں سر، آپ کنکلوڈ کر لیں تو بہتر ہوگا سر، ابھی ہمارے پاس فہرست اور بھی اسپیکرز کی ہے۔ جی، دوسرے جو مکاتب فکر ہیں یا جو دوسرے مسلک ہیں ان کے بارے میں جو ہماری معلومات کا انحصار ہے وہ ان کی رد میں لکھی ہوئی کتابوں پر ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ایک طالب علم کے طور پہ، مدارس میں جو علم کی تحصیل کے لیے لوگ گئے ہیں، کہ وہ جب کسی موقف کی چھان پھٹک کریں، اس کے بارے میں جاننے سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ اس کو جو اس کا اصل سورس ہے اس سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ وقت کی گنجائش نہیں ہے تو میں صرف وہ پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں جو میں نے لکھے ہیں۔ ایسے ذاکروں، خطیبوں اور ائمہ مساجد کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو انتشار کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسی آوازوں کو فروغ دیا جانا ضروری ہے جن میں اعتدال اور علمی دیانتداری ہو۔ مناظرے کی نفسیات سے نکل کر مکالمے کی طرف آنا ہوگا۔ مناظرے کرنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھانے کا مزاج ترک کرنا ہوگا۔ مدارس میں اس قسم کی تربیت اور سرگرمی سے باز آنا ہوگا۔ ہم نے دین کو بطور علم نہیں دیکھا، علم کے حصول کی اپنی اخلاقیات ہیں۔ وہاں حقائق کو دلیل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور کھلے ذہن سے حقیقت کو کھوجا جاتا ہے۔ بند ذہن، تعصبات اور عقیدت کے بت آستینوں میں چھپا کر علم کے حصول کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ اور آخری پوائنٹ، ہم یونیورسٹیوں سے مدارس کی برابری پر مصر ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ دانشگاہیں دوسرے نظریات کو پڑھنے پرکھنے سے نہیں روکتی۔ وہاں اس کی گہرائی میں جایا جاتا ہے، جبکہ ہم اپنے سوا ہر ایک کو رد کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ دیگر مسالک کے بارے میں ایمانداری سے جاننا تو دور، ان کی کتابوں کو پڑھنے تک سے روکتے ہیں۔ یہ رویہ دانشگاہوں کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں، ان پر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ غور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔